جموں میں جمعے کو موسم خوشگوار ہونے کے بعد وادی کشمیر میں خشک موسم کے درمیان شدید سردی کا زور برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 21 دسمبر کو شروع ہونے والے 40 روزہ طویل چلہ کلاں کے بقیہ حصے کے دوران بالائی علاقوں میں صرف ہلکی برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یہ موسم سرما اب تک کے بدترین موسموں میں سے ایک رہا ہے، کیونکہ میدانی علاقوں میں گزشتہ 3 مہینوں کے دوران عملی طور پر کوئی بارش اور برف باری نہیں ہوئی ہے۔ اسی دوران سری نگر میں جمعہ کو کم از کم درجہ حرارت -4.9، گلمرگ میں -3.6 اور پہلگام میں -6.3 درج کیا گیا ہے۔ لداخ خطے کے لیہ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت -15.1، کرگل میں -12.6 اور دراس میں -12.8 درج کیا گیا ہے۔ وہیں جموں شہر میں درجہ حرارت 5، کٹڑا میں 6.4، بٹوت میں -1.7، بھدرواہ میں -0.4 اور بانہال میں -0.4 ڈگری درج کیا گیا ہے۔ قومی دارالحکومت میں شدید سردی جاری ہے، جس کی وجہ سے جمعہ کی صبح ٹرین کی آمد و رفت اور ہوائی ٹریفک متاثر ہوا۔ ریلوے ذرائع نے بتایا کہ کہرے اور حد بصارت میں کمی کی وجہ سے دہلی آنے والی 20 سے زائد ٹرینیں 6 گھنٹے یا اس سے زیادہ تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ کم از کم 7 ٹرینوں کے 2 سے 3 گھنٹے تاخیر سے پہنچنے کا امکان ہے۔ گھنے کہرے اور حد بصیرت کم ہونے کی وجہ سے دہلی کے اندر گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کئی پروازیں متاثر ہوئی ہیں۔ کئی مسافروں نے دلی ہوائی اڈے پر پروازوں کی تاخیر سے پہنچنے کی شکایت بھی کی ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح 5:30 سے حد بصارت 50 میٹر سے کم ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب، مغربی راجستھان، ہریانہ، دہلی، تری پورہ، اتراکھنڈ، مشرقی اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ اور مشرقی راجستھان کے کچھ حصوں میں بھی یہی صورتحال تھی۔ شمالی ہندوستان کے کئی حصوں میں کم سے کم درجہ حرارت 3 سے 6 ڈگری سیلسیٹ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ قومی راجدھانی میں آج کم سے کم درجہ حرارت 7.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے 1 ڈگری کم ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ اسی طرح کے حالات 25 جنوری تک برقرار رہنے کے امکانات ہیں۔ اے ڈی جی پی جموں آنند جین کا کہنا ہے کہ ملیٹنسی مخالف آپریشن جموں کشمیر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی اولین ترجیح ہے اور جلد ہی اس کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آنند جین نے ڈی آئی جی راجوری پونچھ رینج ڈاکٹر حسیب مغل کے ہمراہ ضلع پونچھ کا دورہ کر کے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسی دوران کانفرنس ہال ڈی پی او پونچھ میں سیکیورٹی اور کرائم ریویو میٹنگ بھی منعقد ہوئی۔ ایس ایس پی پونچھ نے اے ڈی جی پی کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے تفصیلاً بریف کیا۔ انہوں نے ای ڈی جی پی کو انسداد ملیٹنسی کارروائیوں کو انجام دینے اور ضلع سے ملیٹنسی کو ختم کرنے کے اقدامات کے بارے میں جانکاری دی۔ میٹنگ کے اغراض و مقاصد میں سیکیورٹی فورسز پر حالیہ حملے پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ پولیس کا ماننا ہے کہ حالیہ حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ضلع میں دہشت گردی کی بحالی کا رجحان نظر آ رہا ہے، تاہم پولیس اور سیکیورٹی فورسز دونوں کو اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے تمام انسدادی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اسی دوران ای ڈی جی پی نے ضلع پونچھ میں ہونے والی ہر تخریبی سرگرمی پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا، کیونکہ دشمن ضلع میں کسی نہ کسی طریقے سے امن و سکون کو خراب کرنے کے در پہ رہتا ہے۔